وقت ڈاکٹر معید یوسف ہیں، قومی سلامتی کے معاملے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں، پھر آپ کے پاس آئیں گے انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں بھی پورا پوچھیں گے۔ یہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، کیونکہ آپ کا یہ سبجیکٹ بھی ہے، آپ قومی سلامتی کے معاون خصوصی بھی ہیں، واشنگٹن کو بھی بہت اچھی طرح آپ سمجھتے ہیں، سرو کر چکے ہیں وہاں پہ، تو یہ سارے تنازع کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، چائنا اور انڈیا؟ شکریہ۔ دیکھیے، میں پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ ہم بڑی دیر سے بات کر رہے ہیں صاحب، آپ جانتے ہیں، بار بار دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں 5 اگست سے پہلے بھی، لیکن بالخصوص اس کے بعد بھی، کہ یہ ہندوستان اور اس کی لیڈرشپ، نہ تو یہ وہ ہندوستان ہے جس کی وسط ہمیں پہلے بات کرتا تھا تب بھی غلط کرتا تھا، لیکن مودی کا فاشسٹ ایجنڈا، ہٹلر سے جو تشبیہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو دینا شروع کیا، آج ساری دنیا مان رہی ہے۔ ہم کہتے تھے کہ ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایکسپینشنسٹ ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ سارے جنوبی ایشیا کے خطے پہ قبضہ چاہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں چائنا سے، اور جو ان کے ساتھ ہوئی وہ سب کے سامنے ہے۔ پچھلے سال الحمدللہ جو ہمارے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی اور جو ان کو جواب ملا وہ آپ کے سامنے۔ نیپال نے کھڑے ہو کے جو ان کے ساتھ اس دفعہ کیا ہے، شرم سے سر جھک جانا چاہیے ایک ایکسپینشنسٹ مائنڈ سیٹ کا۔ پھر ہم بار بار کہتے رہے کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے کوئی انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ وہاں سے کوئی جواب نہ آئے، وہ نظر آ گیا، وہاں پروٹیسٹ شروع ہو گئے، وہاں پہ جو حالات بنے پچھلے 2-4 ہفتے میں وہ سب کے سامنے۔ تو اب تو دنیا بھی یہ مان رہی ہے کہ جو بات ہم کہتے تھے وہ واقعی سچ ہوتی جا رہی ہے۔ تو جہاں تک چین اور ہندوستان کا تعلق ہے، دیکھیے ان کا جو آپس میں معاملہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، جو اب تفصیلات کے سامنے آئی، لیکن میں ایک بات واضح کر دوں کہ ہندوستان جو بات کرتا ہے کشمیر پہ، اب چائنا نے بھی دوبارہ یہ بات واضح کر دی، اگست 5 کے بعد بھی کی تھی کہ یہ تنازع قائم ہے، اور ہم بھی یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ آپ ہندوستان کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے، ناٹ ایٹ آل۔ چائنا بھی اسی بات پہ کھڑا ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں، ہم تائید کر رہے ہیں اس بات کی، کشمیر انٹرنیشنل لا کے تحت ہی ریزالو ہوگا، اور ہیومن رائٹس کشمیر میں جو یہ وائلیٹ کر رہے ہیں، جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس پہ جو سرزری جو اقدامات دنیا کو لینے چاہیے ابھی تک بدقسمتی سے وہ نہیں ہوئے، وہ ہونا ضروری ہے۔ آخری بات، اگر چین سے جو منہ توڑ جواب ملا ہے، یہ ڈائیورٹ کرنا چاہیں گے اٹینشن ہماری طرف، فالس فلیگ کی ہم بات کرتے رہیں، پچھلا سال نہ بھولیں۔ میں آپ کو کوئی یہ وہ بات نہیں کر رہا کہ میں نیشنل سیکیورٹی یہاں بیٹھا ہوں تو میں ہاکش بات کر رہا ہوں، ساری دنیا کو اب یہ نظر آنا چاہیے، یہی شروعات تھی ہٹلر کی، اینڈ میں چیکوسلوواکیہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ابھی ان کو روک لیں، ورنہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو ایک خود مختار قوم کے ناطے ہم بھی کھڑے ہیں، چین بھی کھڑا ہے، باقی بھی کھڑے ہیں، سارا خطہ ان کے خلاف اب نظر آ رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سارے معاملے میں یہ تو ایک سی پیک سے تنازع شروع ہوا تھا، اور یہ اب تو عالمی ذرائع ابلاغ میں آرٹیکلز بھی آ رہے ہیں، جو اینالسٹ ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ چائنا اور پاکستان اور نیپال ان تینوں کو گھیرنے کے لیے یہ ایک گریٹر پلان تھا، اور انڈیا اکیلا نہیں، اس کے پیچھے کچھ اور فورسز بھی ہیں، کچھ اور کنٹریز بھی ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب اس وقت شدت ہو گئی ہے چائنا اور انڈیا کی، اس میں وہ ممالک تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور کھل کر نہیں آ رہے؟ ابھی تک ایک سٹیٹمنٹ بھی انڈیا اپنی فیور میں نہیں لے سکا۔ دیکھیے، کچھ تو صاحب بات یہ ہے کہ جو ان کے اپنے اقدامات، جو ان کے اس وقت کرتوت ہیں، بڑا مشکل ہے کسی کے لیے بھی ڈیفینڈ کرنا، جو ان کے سب سے قریبی بھی ہیں وہ کس منہ سے کیا ڈیفینس دیں گے۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں جہاں امریکہ اور چین کا اب تنازع جا رہا ہے، جو ان کا ریلیشن شپ ہے، انڈیا کو وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے سب کو۔ لیکن میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ جو نظریہ ہندوستان کی حکومت اس وقت چلا رہی ہے یہ منطق پہ بیس نہیں ہے، وہ رکنے والے نہیں ہیں، ایک خود کش بمبار کی طرح وہ سوسائڈ ٹریک پہ چل پڑے ہیں، اور یہ دنیا کو نظر آتا جائے گا۔ تو جتنا مشکل ان کے لیے اب ہو گیا ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا، اور مشکل ہوگا، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ ان کو استعمال کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلو صاحب آپ کچھ پوچھیں۔
نہیں تو ابھی یہ جو ہندوستان ابھی پاکستان کے بارڈر پر فوجیں لے آیا ہے اور انہوں نے اپنے تینوں سروسز کو ہائیسٹ الرٹ پر لے گئے ہیں، تو کیا ہمیں کیا خدشات ہے کہ انڈیا اب کیا حرکت کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے پہلی تو بات ہے کہ پوسچرنگ ہے، بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، چین کے ساتھ کوئی جواب ہے نہیں، اور ہم بار بار یہ بات کرتے رہے کہ کشمیر تو ایک ایکسکیوز انہوں نے بنانی ہے فالس فلیگ کے لیے، تو وہ بات تو بالکل واضح ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہے تو ہماری تیاری الحمدللہ وہ یہ کوشش بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ یہ ڈسٹریکشن کریٹ کریں گے جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کشمیر میں، ایک آرٹیفیشل سی جھڑپ کر کے کہہ دیتے ہیں جی یہ ٹیررزم یہ تو وہ، تو اس دفعہ وہ بھی بات نہیں بن رہی۔ ہمیں ڈر ضرور ہے، وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ فالس فلیگ کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ساری دنیا کو یہ بات ہم باور کرا چکے ہیں، ہماری تیاری ہے، لیکن ہم امن کے سٹانس پہ کھڑے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ خطے میں امن آنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امن کی انہوں نے جو جگہ ہے وہ چھوڑی کہاں ہے، گنجائش کہاں ہے؟ نیپال نالا، چین نالا، پاکستان سے تعلق پہلے دیکھ لیں کیا وہ کرتے رہے، بنگلہ دیش بھی نالا جو ان کے ساتھ پہلے کافی دیر اس حکومت کے ساتھ کھڑا رہا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ مسئلہ کہاں ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارا خطہ پاگل ہو گیا اور ایک جو قوت ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے، یہ اس کا برعکس ہی ہے۔ فوجیں وہ بالکل لائے ہیں، جو کوشش کرنی ہے وہ ڈسٹریکٹ کرنے کی کرتے رہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ابھی فارن منسٹر نے بھی اس دن کہا ہے کہ اگر واقعی اتنا ان کو جو ہے وہ اپنے اوپر گھمنڈ ہے اور وہ ان کا خیال ہے کہ وہ رائٹ پہ ہیں، تو وہاں پہ جا کے پوچھ لیں کشمیریوں سے آکیوپائڈ کشمیر میں کہ بھئی آپ کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، جواب مل جائے گا، چیپٹر کلوز۔ سو وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ڈسٹریکٹ کریں اٹینشن، لیکن انشاءاللہ ایسی کوئی چیز ان کی ضرورت نہیں ہوگی۔